مسلم لیگ نواز کے جو لوگ تھے وہ آ رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ آ رہے تھے، اور بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لوگ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ میر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا ہے اور انتخابات میں تاخیر کی جائے اور معاملہ الیکشن کمیشن پر ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ الیکشن کرانے کے لیے فنڈز نہیں ہیں، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ پاکستان میں الیکشن کے تاخیر ہونے کا فیصلہ کرے۔ نگراں حکومتوں پر بات ہو رہی ہے کہ کسی ایسے بندے کو ہم نہیں لائیں گے جو ہماری مشکلات اور بڑھا دے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ حامد میر نے بڑا پول کھول دیا، نون لیگ کے سارے راز اگل دیے، الیکشن تو بھول ہی جائیں، نگراں حکومتوں میں بندہ کس کی مرضی کا۔ حامد میر، سینئر صحافی حامد میر نے مہر بخاری کے پروگرام میں اہم انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کی ہسٹری ریپیٹ ہونے والی ہے۔ 2018 میں نواز شریف کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا تھا، اب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا۔ واپس جاتے ہیں 2018 میں ہو کیا رہا تھا؟ 2018 میں یہ ہو رہا تھا کہ ایک نئی پارٹی تو لانچ کوئی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے الیکٹیبلز آ رہے تھے اور جوائن کر رہے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو لوگ تھے وہ آ رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ آ رہے تھے، اور بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں آنا شروع ہو چکے تھے اور مسلسل آ رہے تھے۔ جنوبی محاذ پنجاب کا جو بنا تھا اس میں جو بہت سارے الیکٹیبلز نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی، تو یہ 2018 کی بات ہے۔ اس کے بعد 2023 ہے۔ یہ 2023 میں کیا ہوا؟ 2023 میں یہ ہوا کہ استحکام پاکستان پارٹی لائی گئی یا بنائی گئی، تو اس میں آئی پی پی میں بہت سارے وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے یا ہیں، انہوں نے جوائن کرنا شروع کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر سانحہ 9 مئی کی مذمت کر کے ہم استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر رہی ہے۔ پاکستان اور ریاست کے وسیع تر مفاد میں ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ جوائن نہیں کریں گے تو استحکام ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال استحکام پاکستان پارٹی سے آ جاتے ہیں الیکشنز پر، کہ اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے۔ حامد میر صاحب نے تو ایک بہت بڑی خبر دے دی ہے کہ ایک اور پارٹی ہونے، استحکام پاکستان پارٹی کے بعد اب ایک اور نئی پارٹی بھی آئے گی۔ جی، ایک اور پارٹی لانچ ہونے جا رہی ہے، تو اس کی جو لانچنگ ہے وہ پارٹی کون بنا رہا ہے، نئی پارٹی میں کیا ہوگا، کون سے سربراہ ہوں گے، تو نئی پارٹی میں لوگ کب جوائن کریں گے، یہ بھی حامد میر صاحب نے بتا دیا ہے کہ جو نئی پارٹی ہوگی اس میں جو اسمبلی جب تحلیل ہوگی یا اسمبلی کو از خود تحلیل کیا جائے گا، اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا یا از خود اسمبلی کی جو مدت ہے وہ مکمل ہو جائے گی، تو اس کے بعد اس پارٹی میں لوگ جوائن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ 12 اگست رات 12 بجے کے بعد ختم ہو جائے گی قومی اسمبلی کی مدت، اور پاکستان کی جو دوسری اسمبلیاں ہیں ان کی مدت بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر 60 روز میں الیکشن کروانا ہوں گے۔ جب اسمبلی کی مدت از خود ختم ہو جاتی ہے تو انتخابات ہونے ہوتے ہیں 60 روز میں۔ جب اسمبلی کو ڈیزالو کیا جاتا ہے، تحلیل کیا جاتا ہے، تو انتخابات ہونے ہوتے ہیں 90 روز میں۔ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جب از خود تحلیل کیا گیا اسمبلیوں کو، پنجاب اور کے پی میں، تو انتخابات 90 روز میں بھی نہیں ہوئے۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو 14 جولائی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے 14 مئی کی تاریخ دی کہ اس تاریخ کو انتخابات ہوں گے، لیکن 2 مہینے گزر چکے ہیں، انتخابات نہیں ہوئے۔ یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل بھی ہو جائے یا از خود اس کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے، تو زیادہ سے زیادہ آپ کہاں تک جا رہے ہیں؟ نومبر تک جا سکتے ہیں، اکتوبر تک اس صورت میں آپ جا سکتے ہیں کہ جو اسمبلی کی مدت از خود ختم ہو جائے، تو 13 اکتوبر سے پہلے الیکشن ہوں گے۔ جی،
اگر از خود ختم ہو جائے، مدت پوری ہو جائے تو 13 اکتوبر، وگرنہ 13 نومبر اگر آپ کوئی از خود اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو تحلیل کر دیں تو نومبر 2023۔ اس سے آگے کیسے جائیں گے؟ اس سے آگے ایسے جائیں گے جیسے پنجاب اور کے پی میں اس وقت ہو رہا ہے۔ حکومت کو ڈر کیا ہے؟ حکومت کو ڈر، حامد میر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان الیکشن کمیشن پر ڈال دیا ہے اور انتخابات میں تاخیر کی جائے اور معاملہ الیکشن کمیشن پر ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ الیکشن کرانے کے لیے فنڈز نہیں ہیں۔ ایک اور بل جس پر صدر پاکستان نے بھی دستخط کر دیے، جس کے بعد جو پنجاب اور کے پی الیکشن میں جو تاخیر ہوئی تھی اس کو بھی عدالت کے جو فیصلے ہے اس کے حساب سے وہاں بھی ایک تاخیر برپا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کیونکہ جو اختیار تھا پہلے تو یہ تھا نا کہ الیکشن نو لیٹر دین 90 ڈیز، 90 روز سے زائد انتخابات میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تو ہوا یہ کہ پھر ایک بل قومی اسمبلی اور اس کے بعد سینٹ، اس کے بعد صدر پاکستان نے اس پر دستخط کر دیے کہ جس میں یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ پاکستان میں الیکشن کے تاخیر ہونے کا فیصلہ کرے۔ تو الیکشن میں تاخیر ہونے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے تو کر دیا تھا کہ 8 اکتوبر کو الیکشنز ہوں گے، لیکن اب تو 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہونے جا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب پہلے سیٹ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، حامد میر صاحب نے کہا کہ اس وقت 2018 میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب جب تک آؤٹ نہیں ہو جاتے اس دوڑ سے، الیکشن کی دوڑ سے، تب تک انتخابات نہیں ہوں گے۔ لیکن 2017 میں نواز شریف صاحب نااہل ہو چکے تھے، جولائی 2017 کی یہ بات ہے۔ عمران خان اب تک نااہل نہیں ہوئے، تو 2017 اور 18 کوئی انتخابات تاخیر کا شکار نہیں ہوئے تھے 2018 میں، لیکن 2023 میں انتخابات ایک بار پھر ہو سکتا ہے۔ پنجاب اور کے پی کی روش کو اختیار کیے ہوئے تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نگراں حکومتوں پر بات ہو رہی ہے کہ کسی ایسے بندے کو ہم نہیں لائیں گے جو ہماری مشکلات اور بڑھا دے۔ مثال کے طور پر کسی ٹیکنوکریٹ بندے کو نہیں لایا جائے گا۔ اگر لایا جائے گا تو کس کو لایا جائے گا؟ صحافی کو لایا جائے گا۔ اگر لایا جائے گا تو کس کو لایا جائے گا؟ کسی قانونی، کسی آئینی ماہر کو لایا جائے گا، یا پھر بہت سینئر سیاستدان ہوگا، کوئی سیزن پولیٹیشین ہوگا جس کو انتخابات کروانے کے لیے نگران وزیر اعظم منتخب کیا جائے گا یا اس کا نام شامل کیا جائے گا اس دوڑ میں۔ تو حامد میر صاحب نے جو بڑا پول یہ کھولا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو یہ تو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا بندہ لگایا جو ہماری طرح ہی ہوا تو پھر گئے، تو اس لیے بندہ ایسا ہو۔ شریف وریف نام کے حوالے سے نہیں میں کہہ رہا، شریف وریف اپنے کردار کے حوالے سے، اپنے کنڈکٹ کے حوالے سے جو ہماری جو مشکلات ہیں اور نہ بڑھائے، تو پھر انتخابات ہو جائیں گے۔ لیکن حکومت اور بعض جو سیاسی تجزیہ کار ہیں حکومتی حلقوں کے، وہ بہت قریب ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو ابھی مارچ اور اپریل میں انتخابات ہو سکتا ہے ہو جائیں، اب اس کس کیپیسٹی میں ہوں گے؟ حکومت نے، نگران حکومت کے قیام سے پہلے ہی شہباز شریف صاحب نے جو ملبہ ہے پورا الیکشن کمیشن پر ڈال دیا ہے کہ اب تو فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا نا کہ 14 اگست کو ہم جا رہے ہیں، 14 اگست کو آپ کیسے جائیں گے؟ اس سے پہلے آپ کی 12 اگست کو آپ کی مدت پوری ہو رہی ہے، تو 13 کو تو آپ چلے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے سمجھا کہ 14 اگست کو لوگ ہو سکتا ہے اجتماعی آزادی کا دن بنائے ہمارے جانے کے بعد، تو قوم کو یہ خوشخبری پہلے ہی سنا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ جو سب اپنی مرضی کے لوگ لائے جائیں گے، نگران اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا ہوگا۔ انتخابات، وہ حامد میر صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ انتخابات کیسے ہوتے ہیں اور جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گے۔
حامد میر نے یہ بھی بتایا ہے کہ ٹریلر ابھی شروع نہیں ہوئے, بہت سے ٹریلر ابھی آنا باقی ہیں. نئی پارٹی جو لانچ ہوئی ہے اس کو بھی اتنی کامیابی نہیں ملی جتنی جو ہے امید لگائی تھی اس نے. جی بالکل, نئی پارٹی کو پہلے تو کامیابی نہیں ملی, اور دوسرا وہ میک ملک کے جتنے فینس تھے وہ بھی کم ہو گئے, کیونکہ ان کے پیج کو استحکام پاکستان پارٹی والے استعمال کر رہے تھے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح تنقید کی جاتی رہی. علیم خان نے جو اپنا فیس بک پیج تھا اس کے جو کومنٹ سیکشن تھا وہ بھی آف کر دیا, کہ تاکہ کوئی جو لوگ انہیں محبت سے نواز رہے ہیں وہ پیغامات ان تک نہ پہنچیں. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.